بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 31ویں مجلس ہے۔ وقت شام 18 جمادی الثانی 545 ہجری، مدرسہ معمورہ شریف۔ دوران واز شیر یزدانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصہ جب اللہ واسطے ہو تو محمود ہے، اور جب غیر اللہ کے لیے ہو تو مذموم ہے۔ مومن اللہ کے لیے غضبناک ہوا کرتا ہے، نہ کہ اپنے نفس کے لیے۔ وہ بڑکتا ہے اس کے دین کی مدد کے لیے، نہ کہ اپنے نفس کی مدد کے لیے۔ اس کو غصہ آتا ہے جب کہ اللہ کی حدود میں سے کسی سے حد سے بڑھنا ظاہر ہو، جیسا کہ چیتے کو غصہ آتا ہے جب کہ اس کا شکار دوسرے لے اڑیں۔ مومن غصہ اس کی وجہ سے حق تعالیٰ کو غصہ آتا ہے۔ مومن کے غصے کی وجہ سے حق تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اس کے راضی ہونے سے حق تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اپنے غصے کو اور جو کچھ بھی اس میں ایسی کوئی حالت ہو جب کہ وہ تیرے نفس کے واسطے ہے، تو اس کو اللہ واسطے مت ظاہر کر کہ منافق یا اس کے مشابہ بن جائے گا، کیونکہ جو چیز اللہ واسطے کے ہوتی ہے وہ کمال پر پہنچتی اور پائیدار بنتی ہے اور ترقی پایا کرتی ہے، اور جو چیز نفس کے لیے اور دوسروں کے لیے ہوتی ہے وہ بدل جاتی ہے اور مٹ جایا کرتی ہے۔ بس جب تو کوئی کام کیا کرے تو اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے شیطان کو اس سے دور کر دیا کر، اور اس کو مت کر مگر اللہ واسطے، اور اس کے تعمیل حکم کی غرض سے حق تعالیٰ کی طرف سے یقینی حکم کے بغیر کوئی کام نہ کر، اور یقینی حکم یا شریعت کے واسطے سے ہوگا یا تیرے قلب پر شریعت کے موافق حق تعالیٰ کے الہام فرمانے سے ہوگا، کیونکہ خلاف شرع الہام بھی معتبر نہیں ہے۔ زہد اختیار کر اپنی ذات اور مخلوق اور ساری دنیا میں کہ کسی کی بھی رغبت نہ رکھ۔ حق تعالیٰ تجھ کو مخلوق سے راحت دے گا کہ کوئی ایذا نہ پہنچا سکے گا، اور رغبت کر حق تعالیٰ کے ساتھ مانوس ہونے اور اس کے قرب سے آرام پانے میں۔ اس کے انس کے سوا کوئی انس نہیں، اور اس کی معیت کے سوا کہیں راحت نہیں۔ اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے وجود کی قدورتوں سے صفائی پانے کے بعد اہل اللہ کا ساتھ اختیار کر، تاکہ ان کی تائیداد سے تیری بھی تائید ہوگی اور ان کی بینائی سے تو بھی بینائی پائے گا، اور جیسا ان پر فخر کیا جاتا ہے اسی طرح تجھ پر بھی فخر کیا جائے گا کہ بادشاہ اپنے دوسرے ملازموں سے ممتاز بنا کر مجھ پر فخر فرمائے گا کہ دیکھو بندے ایسے فرما بردار ہوا کرتے ہیں۔ اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر کہ جملہ ما سوا کو اس سے دیکھے گا۔ اپنے قلب کو اللہ کے سوا سب سے پاک کر کہ جملہ ما سوا کو اس سے دیکھے گا۔ اول تو اس کو دیکھے گا، اس کے بعد اس کے افعال کو دیکھے گا جو اس کی مخلوق میں جاری ہو رہے ہیں۔ جس طرح تیری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کے حضور جانے کی اجازت نہیں، جس طرح ظاہری نجاست کے ساتھ بادشاہوں کے حضور جانے کی اجازت نہیں، اسی طرح اپنے باطن کی نجاست کے ساتھ شہنشاہ یعنی حق تعالیٰ کے سامنے نہیں جایا جا سکتا۔ تو تلچٹ کا لبریز مٹکا ہے، وہ تجھے لے کر کیا کرے گا؟ جو کچھ تیرے اندر ہے اس کو الٹ دے اور دھلا کر صاف کر، اس کے بعد بادشاہوں کے دربار میں داخلہ ہو۔ تو تلچٹ کا لبریز مٹکا ہے، وہ تجھے لے کر کیا کرے گا؟ جو کچھ تیرے اندر ہے اس کو الٹ دے اور دھلا کر صاف ستھرا ہو کر اس کے بادشاہوں کے دربار میں داخلہ ہوگا۔ تیرے قلب میں معصیتیں مخلوق کا خوف ہے، ان سے آرزو اور دنیا و مافیا کی محبت بری ہوئی ہے۔ تیرے قلب میں معصیتیں مخلوق کا خوف، ان سے آرزو اور دنیا و مافیا کی محبت بری ہوئی ہے، اور یہ سب قلب کی نجاستیں ہیں جن کو پھینک کر آب شریعت سے قلب کو دھونا چاہیے۔ جب تک تیرا نفس مر نہ جائے اور اس کا جنازہ تیرے صدق کے دروازہ نعش پر اٹھایا نہ جائے، یعنی نفسانیت معدوم اور سچی للحیت پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک واعظ بننا جائز نہیں کہ اس سے نفس چھولے گا۔ البتہ نفس کے مر جانے کے وقت کچھ پرواہ نہیں کہ تو مخلوق پر متوجہ ہو، لیکن جب تیرے نزدیک مخلوق کا کچھ وجود ہے اور تیری ان پر نظر جاتی ہے کہ عطا
عطا و سزا کے یہ لوگ مالک ہیں تو اپنا ہاتھ ان کی طرف ہرگز نہ بڑھاتا تاکہ وہ اس کا بوسہ دے۔ وعد بننے سے بچ یہاں تک کہ تجھ کو اس کے قرب کی مدہوشی حاصل ہو جائے، بس تجھ کو پوری بے خبری اور لوگوں کی طرف سے اور ان کے تیرے ہاتھ کو چومنے اور اس کی بخشش اور انکار اور تعریف اور مذمت کی طرف سے جب توبہ صحیح ہو جاتی ہے تو ایمان بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اہل سنت میں بعض اماموں کے نزدیک ایمان کم اور زیادہ ہوا کرتا ہے طاقت کی وجہ سے اور مسیحت کی وجہ سے۔ یہ تو عام عوام ہیں، اب رہے خواص ان کے ایمان کی زیادتی، اب رہے خواص ان کے ایمان کی زیادتی ان کے دلوں سے مخلوق کے نکل جانے سے ہوا کرتی ہے، اور کمی مخلوق کے دلوں میں گھسنے سے زیادتی ہوتی ہے۔ حق تعالیٰ کے ساتھ دل ٹھہرانے اور کمی سے ہوتی ہے، غیر اللہ کے ساتھ دل ٹھہرانے اور اپنے پروردگار پر ہی توکل کرتے، اسی پر ہی اعتماد رکھتے، اسی کے سہارے جیتے، اسی سے ڈرتے، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب